اختیار کر سکتے ہیں۔ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں وہ اس سورت کو حسن طریقے سے پڑھنے کا ہنر سمجھ سکتے ہیں۔ جو اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، عارف لوگ ہیں، وہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ غمگین لوگ اس سورت کو سورہ راحت سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے انہیں راحت ملتی ہے۔ اس میں اتنے غم بھی ہیں اور غموں کے بعد ملنے والی خوشیوں کا ذکر بھی ہے۔ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اس سورت کو سورہ حب محبت بھی کہہ سکتے ہیں۔ عابد لوگ جو ہیں، جو عبادت گزار ہیں، وہ اس سورت کو سورہ ریاضت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی زبان میں اس سورت کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جہاں بہت ساری سورتوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں، وہیں سورہ یوسف کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حدیث مبارکہ میں بہت ساری صورتوں کے فضائل وارد ہوئے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے اور اس سے یہ فضیلت حاصل ہوگی، یہ صورت پڑھنی چاہیے، اس سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یوسف کو پڑھے، اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ موت کی سختی میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس سے غم دور ہو، اس کو سورہ انعام پڑھنی چاہیے۔ جو شخص چاہے کہ اس سے عذاب قبر دور ہو، اس کو سورہ اعراف پڑھنی چاہیے۔ جو شخص چاہے کہ اس کے اندر سے منافقت نکل جائے، اس کو سورہ انفال پڑھنی چاہیے۔ جو شخص چاہے کہ اسے غصے سے نجات مل جائے، اس کو سورہ عصر پڑھنی چاہیے۔ جو شخص چاہے کہ اسے دل کی تنگی دور ہو، بوجھ دور ہو، اس کو معوذتین پڑھنی چاہیے۔ اور جو شخص چاہے کہ اس کے حالات کی بلا دور ہو جائے، اس کو سورہ یوسف پڑھنی چاہیے۔ یہ سورت انسان کے حالات میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، حالات کو بدل دیتی ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ یوسف پڑھنی چاہیے۔